اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ، تو اپنی رحمت فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، جس طرح تو نے اپنی رحمت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کے لائق ہے اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، تو اپنی برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، جیسے تو نے اپنی برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ تو ہی بے شک تعریف کے لائق ہے، بزرگی والا ہے۔ آمین۔ درود ابراہیمی 313 کا بیان چل رہا ہے، جیسے کہ میں بارہ اپنی ویڈیو میں یہ کہہ چکا ہوں، بلاگس میں کہہ چکا ہوں۔ اس درود ابراہیمی کے بیان کے لحاظ سے کہ جتنی بار پڑھا جائے وہ فائدہ ہے۔ 313 بار لازمی پڑھے۔ اور آج کے اس اسپیشل درود ابراہیم کے بیان میں، اس ولاگ میں جو میں آپ سے بات شیئر کرنے جا رہا ہوں، ویسے آج جمعۃ المبارک ہے، بہت برکت والا دن ہے۔ آج تو جتنی بار درود پڑھو گے اللہ پاک خوش ہوں گے، اللہ کے فرشتے خوش ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے۔ آپ کا نام لے کر پہنچا دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جتنی بار بھی میں یہ پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، میں امید رکھتا ہوں۔ اور مل ملا کر جتنی بار بھی 100 بار، 200 بار، 300، لاکھ بار، جتنی بار پڑھ لیا جائے، اور ویڈیوز اور بلاگس دیکھتے رہتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، تھوڑا اللہ کے دین کے لیے وقت نکالنا کوئی بری بات نہیں ہے، بہت نیکی کا کام ہے، خصوصاً جو یہ میں آپ سے بیان شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ انسان کے لیے اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں اللہ پاک نے بہت سی نعمتیں، رحمتیں انسان کی زندگی میں رکھی ہوئی ہیں۔ ویسے تو اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم میری کون کون سی نعمت کو چھٹلاؤ گے۔ اللہ پاک نے پوری کائنات مسخر کر ڈالی، یہ پہاڑ، یہ نیلا آسمان، یہ چہچہاتے پرندے، یہ خوبصورت ندیاں، یہ لہلہاتے کھیت اور ٹھنڈی ہوائیں، خشک میوہ جات، ہر موسم کے پھل، صاف پانی، ٹھنڈا پانی، تر و تازہ ہوا، آبشاریں، نہریں، ندیاں، جھیلیں، سمندر، دریا، کھانے پینے کے لیے زبردست گوشت جانوروں کی شکل میں، گائے کا گوشت، بکری کا گوشت، مرغیوں کا گوشت، ہر طرح کے، تیتر کا، بٹیر کا۔ غرض کہ اللہ پاک نے انسان کے لیے اتنی نعمتیں اس دنیا میں بخشی ہیں، عطا کی ہیں کہ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ لیکن انسان ناشکرہ ہے۔ قرآن مجید کے مفہوم میں بھی یہی ہمیں ملتا ہے پڑھنے کو، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان بہت جلد باز ہے، ناشکرہ ہے۔ اور اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میری کون کون سی نعمت کو چھٹلاؤ گے۔
تو میں بیان کر رہا تھا انسان کی زندگی میں ہر قسم کی نعمتیں ہیں. جب انسان کی زندگی میں شادی ہوتی ہے اللہ پاک اس کو اولاد کی شکل میں ایسی نعمت برکت اور ایسا تحفہ عطا کرتے ہیں کہ جس کو میں بیان نہیں کر سکتا. یہ وہی جانتا ہے انسان اللہ نے جس کو اولاد دے نورینہ سے نوازا ہو، بیٹا ہو یا بیٹی کی شکل میں. لیکن ہمارے ہاں تہوار ہے کہ بیٹا ہونے کی خوشی میں لوگ زیادہ جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. لیکن بیٹی اللہ پاک کی نعمت ہے اور دیکھا جائے باپ کو بیٹی سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور بیٹی کو باپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے. لیکن خدا نخواستہ شادی ہونے کے باوجود بھی کسی انسان کی اولاد نرینہ سے نہیں نوازا گیا. کوئی بھی وجوہات ہو، کوئی بھی اسباب ہو، اگر خدا نخواستہ انسان کی زندگی میں اولاد نہ ہو تو وہی سوچتا ہے کہ میرے وراثت کا وارث کون بنے گا، میرے خاندان کا وارث کون بنے گا. آج کل کی بہت رئیس زادیاں ہیں، امیر زادیاں ہیں جن کو اللہ نے اربوں کروڑوں روپیہ دیا ہوا ہے لیکن ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی. اسی طرح غریب بھی ہو، امیر بھی ہو، تنگ دست بھی ہو، کوئی بھی انسان ہو جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ انسان ایسا کہ جیسے پاگلوں کی طرح ایک انسان بن جاتا ہے. خصوصاً عورت کی طلب زیادہ ہوتی ہے جب وہ شادی ہو جاتی ہے، اس کی اپنے کے چلے جاتی ہے، اپنے گھر چلے جاتی ہے، اپنے میاں کے گھر چلے جاتی ہے. وہاں جا کر عورت کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. لیکن سب سے بڑی عورت کی خواہش وہ اولاد کی ہے کہ اللہ اس کو بیٹی کی شکل میں اولاد سے نوازے. اس طرح وہ ایک کمپلیٹ عورت بن جاتی ہے. اس کی زندگی میں خوشی آتی ہے، مرد بھی خوش ہوتا ہے. لیکن خدا نخواستہ کسی بھی وجہ سے آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، ڈپریشن میں، سٹریس میں، انگزائٹی میں چلے گئے ہو، مایوس ہو گئے ہو، پیسہ خرچ کر آپ تھک گئے. آپ نے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، شاید آپ نے کروڑوں تک لگا دیا، آپ کے خاندان میں وارث نہیں پیدا ہو. تو میں اللہ سے ڈرتے ہوئے پوری امید کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، یقین کرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے زندگی میں حلال کمایا ہو، 5 وقت کی نماز پڑھی ہو، قرآن پاک کی تلاوت پڑھتے ہو اور خصوصاً یہ عمل درود ابراہیم 313 بار پڑھتے ہو ہر روز، جتنی بار پڑھو، 400 بار، 500 بار، خصوصاً جمعے کے دن 1000 بار، سارے کام چھوڑ دو. انشاءاللہ تعالیٰ میں اللہ سے ڈرتے ہوئے آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا. آپ جاؤ، جو بھی علاج کرانا ہے، جس کو اولاد نہیں ہو رہی، جو بھی ٹریٹمنٹ کرانا کراؤ. لیکن یہ درود پاک 313 بار پڑھنے کا عمل آج سے شروع کرو. خصوصاً وہ عورتیں کہ جن کو اولاد نہیں ہو رہی، وہ ڈپریشن میں چلے گئی ہیں، ان کو تانے پڑے ہیں. خدا نخواستہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت برا رواج ہے، ایک کلچر ہے کہ عورت کو اولاد نہ ہو، اس کو یہ سوسائٹی جینے نہیں دیتی، اس کو تانا دیتی ہے. مرد کو بھی تانا ملتا ہے. دونوں خامد میاں بیوی ایک ایسی حالت ہوتی ہے، پاگل سے ہو جاتے ہیں. کئی بار یہ مشورہ دیا جاتا ہے اگر پیسہ زیادہ ہے تو جاؤ دوسری شادی کر لو. لیکن مایوس نہیں ہونا. درود ابراہیم 313 بار آج سے پڑھنا شروع کرو. 100 دن تک پڑھو، 200 دن تک پڑھو، پورے سال تک پڑھو. اس عمل کو چھوڑو مت. اور جو آپ علاج کرا رہے کراؤ. اللہ سے ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کسی بابے کے پاس نہیں جانا پڑے. اللہ پاک آپ کو اس درود ابراہیم 313 بار پڑھنے کے طفیل سبب اولاد نورینہ سے انشاءاللہ تعالیٰ نوازیں گے. آپ کے خاندان کا وارث پیدا ہوگا. آپ کی زندگی سے مایوسی چلی جائے گی، آپ کی زندگی سے ڈپریشن چلا جائے گا. جو بھی یہ میرا بلاگ سن رہے ہیں، یہ سب سے اہم ترین بلاگ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں سوچ رہا تھا کہ
اس کو روک لوں، لیکن آج کے معاشرے میں بہت دیکھتا ہوں، بہت جگہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، خصوصاً میاں بیوی کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے، طلاق کے ریشو، اس میں نہ ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اولاد نہیں ہے۔ تو جو بھی اولاد پانا چاہتا ہے اس ولاگ کو پورا شروع سے لے کے آخر تک انشاءاللہ تعالیٰ درود ابراہیم 313 بار جب آپ پڑھو گے اس کو، 1 مہینے کا، 2 مہینے کا، 3 4 5 6 مہینے، پورے سال کا زندگی کا عمل بنا لو گے، اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا ایسی خوشی دیں گے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کو اولاد دے نورینہ سے نوازیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں اللہ سے ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اللہ پر امید رکھو، یقین رکھو، بھروسہ رکھو اور توکل رکھو۔ آپ کو کسی بھی قسم کے ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی بھی قسم کی مایوسی نہیں ہوگی، اور آپ ہر طرح کی خوشی پاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خیریت، عافیت اور برکت نازل فرمائے گا۔ آپ نے شرط یہ ہے، درود ابراہیم 313 بار کا عمل آج سے شروع کرنا ہے، جس کے حلال کمانا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، کوئی نماز بھی مس نہ ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرو اور جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اپنے اندر سے غرور تکبر کے جراثیم نکال دو۔ جب آپ یہ عمل کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اندر ٹھہراؤ آئے گا، اللہ آپ کے اندر صبر دے گا، اور جب آپ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھو گے، آپ کا نام لے کر پہنچا دیا جائے گا، تو سوچو کیا ہوگا، ایک دن کے اندر پوری کائنات ہل جاتی ہے۔ تو جو آپ زندگی پر یہ عمل بنا لو گے، ہر روز آپ کا نام لے کر پہنچایا جائے گا درود ابراہیمی مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پر، قبر مبارک پر آپ کی فریاد ضرور سنی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، یہ میرا ایمان ہے۔ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور آپ کو اولاد نرینہ سے نوازے۔ جس چیز کی بھی ترینہ یہ خواہش ہے اس کی زندگی میں اولاد نہیں ہوئی، اس ولاگ کو ضرور سننا۔ السلام علیکم۔